اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کو سیدھا سیدھا صاف صاف سمجھوں تو اس آیت کی تفسیر وہ کیا سمجھے گا پھر کہ حضور کو فرمان ہے کہ آپ اپنے گناہ پر استغفار کیجئے. اس کا مطلب ہے حضور سے گناہ ہوا جبھی تو حکم ہو رہا ہے. ورنہ رب تعالیٰ تو اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی لغو چیز بیان نہیں فرماتا بیکار ضائع جس کا کوئی مقصد نہ ہو. وہ کیوں بیان فرمائے گا اس میں؟ اس کا مطلب ہے صدور ہوا جبھی تو استغفار کا حکم ہے. تو پھر ہمیں سمجھنے کے لیے احادیث کی طرف جانا پڑے گا, اس کی تشریح کے لیے احادیث کی طرف جانا پڑے گا. کیا حضور علیہ السلام سے کبھی گناہ صادر ہوا؟ کیا انبیاء کی طرف گناہوں کی نسبت کرنا یہ جائز ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو ان سے حضرت آدم علیہ السلام سے جو پھل کھانے کے معاملے میں جو معاملہ ہوا, جو ان کو منع کیا گیا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جائیے گا, آپ نے پھل کھا لیا, بظاہر تو نافرمانی ہے, رب کی معصیت کہلائے گی. رب کا حکم تھا نہیں کھانا, آپ نے کھا لیا. اسی طرح جو ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ وہ اپنی قوم کی بدحالی سے گناہوں سے تنگ آ کر وحی کا انتظار کیے بنا ایک طرف چل پڑے, اپنے گھر سے نکل گئے, وحی کا انتظار نہیں کیا, رب تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار نہیں کیا, اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر نکلے. فظن ان لن نقدر علیہ, قرآن فرماتا ہے کہ وہ اس گمان میں نکلے کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے, یعنی ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا. اب نبی اگر بنا وحی کے, بنا حکم الہی کے کوئی فیصلہ کر کے نکل جاتا ہے تو یہ بھی تو نافرمانی کے زمرے میں آئے گا. کہ رب تعالیٰ نے تمہیں بھیجا کہ تم نے فلاں قوم کی اصلاح کرنی ہے, اور وہ بنا حکم ربی کا انتظار کیے نکل پڑا. تو اب یہ بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو واقعہ ہو گیا, آپ نے ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا ہو, تو قتل یہ بھی گناہ. یہ جو ساری چیزیں ہیں, جو 2-3 خاص واقعات ہیں جو قرآن مجید میں ملتے ہیں, تو ان کو سمجھنے کے لیے پھر ہم احادیث کی طرف آئیں گے. پھر ہم اہل علم سے سوال کریں گے, جیسا قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, آپ اہل علم سے پوچھئے. ان کنتم لا تعلمون, اگر کوئی چیز تم جانتے نہیں ہو, تم پر واضح نہیں ہے, تو پھر تم قرآن کے حکم کے مطابق کہاں جاؤ گے؟ اہل علم کے پاس جاؤ گے جن کے پاس ان چیزوں کا علم ہے. ہم میں سے ہر شخص اتنا وقت دینے پر قادر نہیں ہوتا کہ ہم خود سے جا کر تفسیریں کھنگالیں, خود سے پڑھیں. نہ آج کی مصروفیات کے دور میں نہ ہمارے پاس وقت ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ عرب سے آیا ہے, وہ عرب سے آیا ہے. علماء بھی عرب کے تھے, کتب پرانی ساری عربی میں ہیں, احادیث بھی عربی میں ہیں, قرآن مجید خود عربی میں ہے. پھر جو اس کی ابتدائی احادیث کی جو کتابیں ہیں, وہ اس کے بعد جو ان کی شروحات لکھی گئی وہ ساری عربی میں ہیں. اردو تو بر صغیر پاک و ہند میں آ کر ہمیں ملی. تو ہم اب جب غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں عربی سے بھی کچھ شناسہ ہونا چاہیے. ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ جو سامنے والا چیز بیان کر رہا ہے آیا یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ جو معنی یہ مراد لے رہا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں. میں کہیں تو کوشش کروں. ہمارے ہاں یہ خرابی ہوتی ہے کہ ہم اردو کی طرف فوراً جا کر, اور چونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, آپ اردو کی ڈکشنری اٹھائیے, استغفار کا معنی دیکھیے, اس کا معنی ملے گا مغفرت مانگنا. ذنب کا معنی ملے گا گناہ. کاف ضمیر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے آپ, سیکنڈ پرسن. تو آپ اپنے گناہوں پر معافی مانگیے. ڈکشنری نے ہمیں بتا دیا. اب کیا ہم نبی کے لیے گناہ کو مانیں گے؟ اور خاص طور پر حضور علیہ السلام جن کے بارے میں اجماع ہے اس بات پر کہ نہ تو اعلان نبوت سے پہلے آپ سے گناہ صادر ہوا, نہ اعلان نبوت کے بعد آپ سے گناہ صادر ہوا. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا لیں گے؟ پھر ہم اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں الگ الگ.